اچھا، یہ جو میں آپ کو غزل ہے، یہ میں آپ کو اس کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ اس کا بنیادی طور پر جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا قلب اور نفس کس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ بیان ہوا ہے۔ میری نیکی کا مقصد میرا سر ہے، مجھے ابلیس ہو جانے کا ڈر ہے۔ ابلیس کی نیکی کا مقصد کیا تھا؟ اپنی بڑائی۔ ابلیس وہ ساری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے سرداری نصیب ہو جائے۔ وہ بات اینڈ میں کھل گئی، زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کو تو پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ نے اینڈ میں جب اس کے سامنے وہ امتحان رکھا تو کھل کے بات آ گئی کہ مجھے تو سرداری چاہیے، میں زیادہ افضل ہوں۔ میری نیکی کا مقصد میرا سر ہے۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی نیکی کی خاطر نہیں کر رہا، میں یہ نیکی خود غرضی سے کر رہا ہوں، اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، خود کو نیک بنانے کے لیے نہیں کر رہا، نیک لگوں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ احمد جاوید صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھا آدمی بننے سے بچنے کے لیے مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی لمبی داڑھی اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ وہ اچھے آدمی لگیں۔ تو یہ شعر میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ مجھے کبھی یہ احساس ہوا کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ خلوص دل سے نہیں ہو رہی، یہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ تو ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے ابلیس ہو جانے کا ڈر ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اپنی بڑائی ہے، یہ جو اپنا غرور ہے، یہ جو دھوکے کا سامان ہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں رونت ہوگی، جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ تکبر اگر میرے اندر اٹھنے لگ گیا کہ میں نیک ہوں، میں اپنی نیکی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوں، تو پھر یہ گناہ سے بہت آگے معاملہ چلا جائے گا، پھر یہ فساد ہے، پھر یہ ابلیسیت ہے۔ تو یہ احساس جب پیدا ہو تو ساتھ ہی آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ میں تو ابلیس بن رہا ہوں، تاکہ آپ ریئلائز کریں کہ نہیں، آپ آدم کی ذریت سے ہیں اور یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اور آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ پھر جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے تو آپ اس کو پرکھتے ہیں کہ آخر یہ احساس مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگلے شعر میں اس کی بات ہو رہی ہے، عبادت میں خلوص دل نہیں ہے، فقط امید ہے، خوف و خطر ہے۔ امید ہے جنت میں چلا جاؤں گا، خوف و خطر ہے کہ دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے یار، جنت چاہیے ہے، ٹھیک ہے دوزخ سے بچنا ہے، لیکن اللہ کی محبت جنت اور دوزخ کی متقاضی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ محبت سے، خلوص دل سے عبادت کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض جنت دوزخ نہ ہوتے اور رب کہتا مجھے سجدہ کرو، مجھے تب بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کی محبت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ کرو جو تمہیں بغیر ریوارڈ کے بھی کرنا چاہیے، میں پھر بھی تمہیں ریوارڈ دوں گا، جنت دے دوں گا۔ لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کسی سٹیج پہ کہ یہ جو امید اور خوف و خطر کے ساتھ زندگی ہے نا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو بے لوث ہو کے کرو، جنت دوزخ سے بلند ہو کر کرو، ٹھیک ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہے ساتھ میرے، منافق ہوں، اندھیرے کا سفر ہے۔ جب آپ نفاق میں آ جاتے ہیں پھر آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں بچتی، آپ کی ساری نیکیاں وہ ابلیسیت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ نفاق والے شخص کے پاس سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں بچتا، پھر اس نے اندھیرے میں سفر کرنا ہے، پھر پل صراط اندھیرے میں کیسے کاٹنا ہے۔ وہ جو ایک پورا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ روز حشر ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن پہ نرمی ہوگی، دوسری طرف وہ ہوں گے جن پہ عذاب ہوگا، درمیان میں ایک دیوار ہوگی، اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہ جو منافقت ہے نا، یہ آپ کو وہ یہ دروازہ نہیں کراس کرنے دیتی۔ تو منافقت اندھیرے کا سفر ہے، لیکن اس کے بعد تیری رحمت سے مایوسی نہیں ہے، شفاعت کے لیے حاضر بشر ہے۔ اس سارے کے بعد شیطان کا ایک دوسرا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ساری بات ہے تو پھر تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم گناہ گار ہو جاؤ، گناہ ہی کرو۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی کیا ہے، اس کا مطلب مایوسی پھر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہو جاؤ گے کہاں؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے غضب سے بچ کر اللہ کی رحمت میں ہی جا سکتے ہو، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے قہار ہونے سے، اللہ کے جبار ہونے سے بچنا ہے تو اللہ کے رحمان ہونے اور اللہ کے رحیم ہونے کی وجہ سے ہی بچنا ہے۔ تو واپس اللہ کے پاس چلے جائیں۔ میں اس عالم سے مل کر کیا کروں گا جو اپنے حال دل سے بے خبر ہے، اور جس کے پاس تھیوری میں سارا علم ہے لیکن اس نے یہ سمجھا ہی نہیں، وہ اپنے قلب کی حالت بھی نہیں سمجھتا، جو اپنے نفس کی حالت بھی نہیں سمجھتا، اس سے علم لے کے میں کیا کروں گا؟ اس تھیوری کا مجھے کسی کام کی ہی نہیں ہے۔ امام احمد مقامات خرد سے بہت آگے جنون کا ایک نگر ہے۔ یہ عقل سے بہت آگے جب آپ کو جنون ہو جائے نا، جب آپ کو رب کو پانے کی ایک چاہت عقل کے اوپر بھی غالب ہو جائے، تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پر آپ کو عقل کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں میں آپ کو نا ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، قرآن کچھ جگہوں پر یہ ذکر کرتا ہے کہ
وہ کہتا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کچھ اور جگہوں پر ذکر کرتا ہے کہ تم بے دیکھے مانتے کیوں نہیں ہو، تم غیب کے اوپر کیوں نہیں یقین رکھتے، تم تمہیں ہر بات کا ایویڈنس کیوں چاہیے؟ اب آپ کو دیکھنے میں یہ بات کنٹراڈکٹری لگتی ہے، لیکن یہ بات کنٹراڈکٹری ہے نہیں، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے نیچے جہالت کی سٹیج، جہالت کی سٹیج پہ موجود شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہ عقل استعمال کرو، تاکہ تم جہالت سے اٹھ کے، جاہل سے اٹھ کے عاقل کے لیول پر آ جاؤ۔ جو اس لیول پر آ جاتا ہے، جہالت چھوڑ کے عاقل کے لیول پر آ جاتا ہے، اس سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم نے عقل استعمال کر کے شعوری طور پر خدا کو جان لیا نا، اب تمہارے پاس دلائل آ گئے ہیں نا، اب کیا تم ساری زندگی ونڈو شاپنگ کرو گے؟ 10 20 30 50 دفعہ تمہیں ثبوت مل گئے شعوری طور پہ، اب تم نے رب کو پہچان لیا، جان لیا، اب ساری زندگی تم نے رب کا ٹیسٹ لینا ہے، یا رب کو ٹیسٹ دینے کا ٹائم بھی آنا کبھی؟ تو یہ سیکنڈ لیول ہے کہ جہالت اگر آپ میں ہے، جاہل ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا عقل استعمال کرو اور عاقل بن جاؤ، اور عاقل ہیں، عقل کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اب ذرا اپنی عقل کو سرنڈر بھی تو کرو نا، کہ جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، جس کا معنی نہیں بھی مل رہا میں اس کو بھی مانتا ہوں، سر جھکا کے اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ جو واضح ترین آیات ہیں جن کے اوپر دین کھڑا ہوا، محکمات ہیں، اور ایک وہ جو متشابہات ہیں جن کے سینے میں نفاق ہے، وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، تشبیہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شبہ والا نہیں ہے، مشابہہ کا مطلب اس میں شک و شبہ والا نہیں ہے، تشبیہ والا ہے، وہ تشبیہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جن کو اللہ نے علم دیا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دونوں پر ایمان لائے۔ تو وہ ایک مقام آتا ہے علم حاصل ہونے کے بعد کہ آپ اپنے اس علم کو، اپنی پوری عقل کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور پھر خدا کے راستے میں پورے جذبے اور جنون سے نکلتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ عماد احمد مقامات خرد سے بہت آگے، جنوں کا ایک نگر ہے۔